تو یہ ساری مخلوق حکم کی پابند ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتی ہے، حتیٰ کہ مقرب فرشتے بھی، آسمانوں میں رہنے والے بھی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اس ساری مخلوق میں یہ جرأت نہیں ہے کہ ایسے نگاہ اٹھانے کی جرأت کرے کہ حاکم کون ہے، کس کا حکم ہے، کون حکم دے رہا، یہ نہیں، مخلوق میں یہ جرأت نہیں ہے، حکم کی پابند ہے۔ فرمایا ہم نے اپنی پہچان، جسے معرفت کہتے ہیں، جاننا کہ میرا پروردگار کون ہے، کیسا ہے، اس کی ذات کیا، اس کی صفات جاننا۔ ذات تو اس کی کونا بندہ نہیں پا سکتا، ذات اس کی خالق ہے، انسانی علوم بھی مخلوق ہیں، مخلوق خالق کو سمو نہیں سکتی، اس کی صفات سے آشنا ہونا یہ مرتبہ صرف انسان کے پاس۔ اور فرمایا ہم نے انسان کو یہ عظمت عطا کرنے سے پہلے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے بہت بڑی تخلیق آسمانوں سے یہ کہا کہ تم یہ معرفت الہی کی کیفیت لے لو، زمینوں سے کہا کہ چاہو تو تم یہ معرفت الہی کی کیفیت لے لو، بڑے بڑے پہاڑوں سے کہا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا، انہوں نے یہ بوجھ اٹھانے سے معذرت کر، یا اللہ یہ ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے، اس کے انعامات بھی بڑے ہیں لیکن یہ بوجھ بھی بڑا ہے، یہ بہت مشکل، ہم تیرے حکم کی اطاعت میں رہیں گے، بس ہمارے لیے یہ کافی۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ذمہ داری سے ڈر گئے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے کہا اللہ مجھے دے دے میں اٹھاؤں گا۔ انسان نے اپنی پسند سے یہ بوجھ اٹھایا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے اور نادان ہے۔ نادان اسے کہتے ہیں جو جانتا نہ ہو لیکن اسے زوم ہو کہ میں جانتا ہوں۔ آپ ہر بندے کو دیکھ لیں، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں ہر کام کر سکتا ہوں، جانتا کچھ بھی نہیں۔ انسان کے مزاج میں ہے ظلومن، غلطی پہ غلطی کرتا ہے، ایک چوٹ ماری انگلی زخمی کر لی، پھر سمجھتے نہیں، پھر مارتا ہے، پھر دوسری کر لی، ایک کام کرتا ہے نقصان ہوتا ہے، پھر وہی کرتا ہے، پھر نقصان اٹھاتا ہے۔ ظلومن، غلط کار ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جھلے جھلے کام کرتا ہے، اور اس سے سیکھتا بھی بہت کم ہے۔ غلطی ہو گئی ٹھیک ہے، اب تو چھوڑ دو، نہیں پھر کرے گا، نہیں اس دفعہ بہت آ جائے گا۔ اور جہولا، جاہل ہے، نادان ہے۔ نادانی یہ ہوتی ہے کہ میں نہیں جانتا گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے، لیکن میں تیار ہوں، مجھے چابی دو میں چلاتا ہوں۔ تمہیں چلانی نہیں آتی کیسے چلاؤ؟ اب یہ ماننا اپنے لیے کمزوری سمجھتا ہے کہ میں یہ کہوں مجھے نہیں ہے، میں کر لوں گا، خواہ کسی گڑھے میں پھینک۔ تو اسی طرح اس نے کہا اللہ یہ بوجھ میں اٹھا لوں گا۔ اب اٹھایا ہے تو اب نبھا کر دکھاؤ، کیونکہ اس کے ساتھ، اس بوجھ کے ساتھ، اس معرفت الہی کے بوجھ کے ساتھ، جہاں ایک طرف قرب الہی کی عظمتیں ہیں، وہاں دوسری طرف اللہ کے غضب کی گھٹائیں بھی ہیں۔ تو جب تم نے مانگ کر یہ بوجھ لیا، اپنی جلد بازی سے لیا یا اپنی نادانی سے لیا، جب لے لیا تو اب اسے نبھا کر دکھاؤ۔ اب مزہ تب ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت، شیطان ہو یا دنیا کے لذتیں ہوں یا کوئی طاقت، تمہیں اب اللہ کی اطاعت سے ہٹا نہ سکے، پھر تو تم نے انسان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر یہ ادا نہ کر سکے تو تم نے تو پھر اپنی انسان ہونے کو بھی ثابت نہ کیا، تم کیسے انسان ہو؟
عظمت انسانی ہے کیا؟ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ یہ واحد مخلوق ہے جو اپنے رب کو دیکھنا چاہتی ہے، اپنے رب کو پانا چاہتی ہے، اپنے رب کو جاننا چاہتی ہے، اپنے رب سے ملنا چاہتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے سے لے کر ہر ذرہ حکم کی اطاعت کرتے، کسی میں جرأت نہیں کہ وہ یہ سوال پوچھے کہ حاکم کیسا ہے، کس کا حکم ہے، کون ہے وہ، کیا حکم ہے، اس پہ کائنات چل رہی، ہر ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ تم نے جب یہ ذمہ داری لی کہ اللہ ہمیں دے یہ قوت، ہم تجھے جان سکیں، تیری معرفت ہمیں نصیب ہو، تو اب پھر جرأت کرو، ہمت کرو، اور انسانیت یہ ہے کہ تم ثابت کر دکھاؤ کہ ہم نے یہ ذمہ داری لی، دیکھو ہم نے نبھا کر دکھا دی۔ ہمارے راستے میں بھی بڑی رکاوٹیں آئیں، شیطان نے بڑی رکاوٹیں ڈالی، خواہش نفس نے بڑی رکاوٹیں ڈالی، دنیا نے بڑی ترغیبیں دیں، بڑا رجھایا، لیکن ہم نے اللہ کے جمال کے سامنے کسی کو پرے کا اہمیت نہیں۔ اللہ، ذمہ داری تو ہم نے لے لی، لیکن ہم میں کتنے ہیں جنہیں اس ذمہ داری کا احساس ہے؟ یہ احساس ہو تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا کام تو اللہ کو ذاتی طور پر جاننا اور اس کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دیکھتا ہے۔ مخلوق ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج مخلوق ہے، روشنی چھا جاتی ہے۔ کیا ہر بندے کا جو ہے آئی سائٹ کا لیول ایک ہے؟ ہر بندے کا جدا ہے۔ سورج کی روشنی میں بھی جو کچھ دکھ رہا ہے، جس کی آنکھوں میں نظر نہیں ہے اسے کچھ نہیں دکھ رہا۔ سورج کی روشنی رہے، اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ سورج کی روشنی رہے، ایک کی آنکھ تھوڑا دیکھتی ہے، وہ تھوڑا دیکھ رہا ہے، دوسرے کی نظر اس سے زیادہ تیز ہے، وہ زیادہ اچھا دیکھ رہا ہے، واضح دیکھ رہا ہے۔ اور ہر بندے کا سٹیٹس اپنا ہے، اپنی اپنی نظر سے ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ سارا معاملہ تو تب ہو کہ سورج بھی ہو تو، یعنی ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہو۔ سب سے پہلے ہم اس تلاش میں نکلیں میرا پروردگار کیسا ہے، مجھے میرے پروردگار کا پتہ کون دے گا؟ پتہ چلے گا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ وہ اللہ کا پتہ دے۔ انہوں نے 30 پارے کتاب پیش کی ہے جو اللہ نے ان پر نازل فرمائی ہے، وہ ساری ذات صفات کی بات کرتی ہے، عظمت الہی کی بات کرتی ہے۔ ان کی حدیث شریف کا ذخیرہ موجود ہے، ان کی زندگی کا عمل مبارک موجود ہے۔ لاکھوں زندگیوں کو جن کو انہوں نے جلا بخشی، ان کی سوانح موجود ہیں، ان کی زندگیاں موجود ہیں۔ تو یہ تو بڑا روشن باب ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ سوال بھی تو پیدا ہو۔ ہم تو پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ساری زندگی جھک جھک بک بک کرتے۔ کبھی یہ سوال سوچا کسی نے؟ یہ پہلے تو یہ سوال تو سوچے کہ میں انسان ہوں۔ اب کسی کو کہہ دیں تم گدھے ہو، تم کتے ہو، تم ڈنگر ہو، تو وہ تو لٹھ لے کر مارنے کو دوڑے گا۔ لیکن اسے کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ میں انسان ہوں؟ اگر انسان ہوں تو انسانیت ہے کیا؟ کیوں مجھے انسان کہا جاتا ہے؟ مجھ میں فالتو خصوصیت کون سی ہے؟ کیوں میں انسان ہوں؟ اس لیے کہ تجھے اللہ کی معرفت کی استعداد نصیب ہے، اس لیے تو انسان ہے۔ تو انسان اس لیے ہے کہ تجھ میں یہ استعداد ہے کہ تو ذات باری کو پہچان سکے اپنی حیثیت کے مطابق۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے ساری زندگی یہ سوال ہی نہیں آتا۔ ہم ہوش سنبھالتے ہیں تو کھائیں کہاں سے، کپڑا کیسا پہنے،
ذرا بڑے ہوتے ہیں تو میں چودھری کیسے بن جاؤں اور میں لوگ مجھ سے ڈریں، کمال ہے۔ میرا روب ہو، میرے پاس دولت آ جائے، میری گاڑی ہو جائے، میرے پاس زمین آ جائے، عمر گزر جاتی ہے، وہ گاڑیاں بھی رہ جاتی ہیں، زمینیں بھی رہ جاتی ہیں، چودرا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ڈرتے لوگ رہتے ہیں مردے سے بھی۔ لوگ بھی عجیب ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے عذابوں سے نہیں ڈرتے، جو خود مر چکا ہے اس سے ڈرتے ہیں، قبرستانوں سے ڈرتے ہیں، مردوں سے ڈرتے ہیں بس۔ لیکن مردے کو اس ڈرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی ڈرے یا نہ ڈرے، مردے کو اس کا کیا فائدہ؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ انسانیت ہے کیا، کیوں ہم اللہ کی عظیم مخلوق ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر ہے تو اس راستے میں ہم نے کیا کیا، کتنا حق ادا کیا اس امانت کا جو ہم نے بڑی جرت سے اٹھائی تھی۔ بلکہ اب تو آج کے لوگ تو کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے اٹھائی تھی، ان کی غلطی ہے، ہمیں کیا، ہم تو اس معاملے میں آتے ہی نہیں۔ انہیں تو دوسرے جانوروں کی طرح پیٹ بھر جانا چاہیے، سبز چارہ ہونا چاہیے، نرم بستر ہونا چاہیے، اور زندگی آرام سے کٹ جائے۔ بھائی یہ زندگی آرام سے تو نہیں کٹ رہی ہے، تو مشکلات کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو فرمایا ساری مخلوق نے کان پکڑ لیے کہ اے اللہ، ہم تیرا حکم مان کر راضی ہیں، ہم تیری طرف نگاہ اٹھانے کی جرت نہیں کرتے۔ حملہ حل انسان نے کہا مجھے دے میرے رب، میں تیرے ساتھ اپنا تعلق بناؤں گا، میں تجھے دیکھوں گا میرا خالق کیسا ہے، میں تیری رحمتوں سے استفادہ کروں گا، میں تیری نعمتوں کا حقدار بنوں گا۔ تو فرمایا وہ پورا کرو وعدہ، تکڑے ہو، ہمت کرو، تلاش کرو اپنا مقام۔